بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اصول شاشی کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے اور ہم حروف کے معانی پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارا آخری حرف ہے حرف با۔ اس کی یہاں پر تو ایک معنی بیان کی گئی ہے، لیکن شرح میت و عامل کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی کئی معانی بیان کی گئی ہیں۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فصل حرف الباء للالصاق، با کا حرف یہ الصاق کے لیے ہے۔ فی وضع اللغت، لغت کی وضع میں، یعنی لغت کے اندر جب با کو لانچ کیا گیا، با کی معنی کو بیان کیا گیا، تو با کو اس لیے وضع کیا گیا، اس لیے بنایا گیا کہ یہ الصاق کی معنی دیں۔ الصاق کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ ملنا۔ تو الصاق یعنی ملنا یا ملانا، اس کا معنی ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ اصل لغت کے اندر با یہ ملانے کے لیے ہے۔ وَلِهَذَا تَصْحَبُ الْأَسْمَانَ، اسی وجہ سے یہ سمن کے ساتھ آتی ہے۔ اسمان یہ سمن کی جمع ہے، یعنی سمنوں کے ساتھ آتی ہیں۔ یہاں تصحب کا جو آسان ترجمہ اوپر لکھا ہوا ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو با ہے یہ سمنوں پر داخل ہوتی ہے، یعنی جب بھی بولا جائے کہ میں نے یہ چیز بیچی تو اس کے عوض میں نے یہ بیچا، تو سمن جو ہوتا ہے وہ مبی کے ساتھ بے کے اندر ملا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے کتنے ہوتا ہے تحقیق ھذا ان المبیع اصل فی البیع والثمن شرط فیہ، اگر سمن کا عطف کریں مبی پر تو یہ پھر اس کا جو ہے معطوف ہوگا، یعنی پھر ہوگا والثمن شرط فیہ، دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس بات تحقیق یہ ہے، اس بات کی وضاحت یہ ہے کہ جو مبی ہے وہ بے کے اندر اصل ہوتی ہے، اور سمن جو ہوتا ہے وہ بے کے اندر شرط ہوتا ہے۔ تو سمن ہوگا تو بے ہوگی، اور مبی ہے یعنی جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ اصل ہوتی ہے بے کے اندر۔ یعنی سمن جو ہوتا ہے وہ معقود علیہ تو نہیں ہوتا، لیکن بے اس پر موقوف ہوتی ہے کہ سمن ہوگا تو مبی ملے گی، اگر سمن نہیں دے گا تو بندہ مبی نہیں ملے گی۔ تو لیکن بے اس پر موقوف ہوتی ہے، لیکن یہ معقود علیہ سے خارج ہوتی ہے، یعنی عقد کے اندر یہ چیز نہیں آتی۔ عقد کے اندر کون سی چیز آتی ہے؟ مبی آتی ہے۔ وَلِهَذَا الْمَعْنَى هَلَاكُ الْمَبِيعِ يُوجِبُ ارتفاع الْبَيْعِ دُونَ هَلَاكِ الثَّمَنِ، اسی وجہ سے، اسی معنی کی وجہ سے مبی کا ہلاک ہونا یہ بے کے اٹھ جانے کو ثابت کرتا ہے۔ یعنی اگر مبی ہلاک ہو جائے تو اب بے کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی۔ مثلا غلام تھا مبی، تو غلام بائے مشتری کو دے رہا تھا، تو غلام بائے کے ہاتھ ہی میں تھا، تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور اگر وہ مر گیا تو اب کیا ہوگی؟ بے ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی چیز تھی، کانچ کا گلاس تھا، وہ مبی کے اس بائے کے ہاتھ میں تھا، بائے کے ہاتھ سے نکل کر نیچے گر گیا، ٹوٹ گیا، تو اب مبی وہ گلاس تھا، تو جیسے ہی گلاس وہ ہلاک ہوا، گلاس ٹوٹا، تو اب کیا ہوگا؟ بے ختم ہو جائے گی۔ تو مبی کا ہلاک ہونا یہ بے کے اٹھنے کو ثابت کرتا ہے، بے کو ختم کرنے کو ثابت کرتا ہے۔ دون ہلاک سمن، سمن کا ہلاک ہونا یہ بے کو ختم نہیں کرتا۔ اگر سمن ہلاک ہو جائے تو اب دوسرا سمن دینا لازم ہوگا۔ بے کے سمن کے ہلاک ہونے سے بے ختم نہیں ہوگی۔
کیوں؟ کیونکہ جو مبی ہیں وہ اصل بے ہے، اور جو سمن ہے وہ شرط ہے. تو شرط اگر مفقود ہو تو جب شرط ہوگی تو بے ہوگی. تو سمن ہلاک ہوا تو اب دوسرا سمن دینا لازم ہوگا. ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں اذا ثبت ھذا، جب یہ بات ثابت ہوئی، یعنی یہ بات ثابت ہوئی کہ جو مبی ہے وہ بے کے اندر اصل ہے اور جو سمن ہے وہ شرط ہے، جب یہ بات ثابت ہوئی تو فنقول، تو ہم کہتے ہیں الاصل ان یکون التبع ملصقا بالاصل لا ان یکون الاصل ملصقا بالطبع. تو ہم کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے، یعنی اصول یہ ہے کہ جو طبع ہے وہ اصل کے ساتھ ملا ہوا ہو. ایک ہوتا ہے اصل، دوسرا ہوتا ہے اس کا تابع. تو یہاں پر جو اصل ہے وہ مبی ہے اور جو طبع ہے، جو تابع ہے، وہ ہے سمن. تو اب سمن کا مبی کے ساتھ ملا ہوا ہونا یہ کیا ہے؟ شرط ہے. الاصل، اصول یہ ہے کہ جو طبع ہے، وہ طبع کون ہے؟ وہ ہے سمن. اوپر لکھا ہوا ہے. تو سمن کا اصل کے ساتھ، یعنی سمن کا مبی کے ساتھ ملا ہوا ہونا یہ ضروری ہے. لا ان یکون الاصل، نہ کہ جو اصل ہے وہ طبع کے ساتھ ملا ہوا ہو. اصل طبع کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا، بلکہ جو طبع ہے وہ اصل کے ساتھ ملا ہوا ہوگا. فَإِذَا دَخَلَ حرف الباء فِي البدل في باب البيع دل ذلك على أنه تبع ملصق بالأصل فلا يكون مبيعا فيكون ثمنا. تو جب با کا حرف، یعنی حرف با جب بدل پر داخل ہو، بے کے باب میں، یعنی بے کی اقسام کے اندر جب با سمن پر داخل ہو، بدل سے مراد ہے سمن، جب با بدل پر داخل ہو، سمن پر داخل ہو، تو یہ با دلالت کرے گی اس بات پر کہ جو طبع ہے وہ اصل کے ساتھ ملی ہوئی ہے. یعنی جو سمن ہے وہ مبی کے ساتھ ملا ہوا ہے. طبع اصل کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، نہ کہ اصل طبع کے ساتھ ملا ہوا ہوگا. یعنی سمن کا مبی کے ساتھ ملا ہوا ہونا یہ شرط ہے. تو فلا یکون مبیعا فیکون ثمنا، تو جو با کا مدخول ہوگا، جو یکون کا اسم ہے وہ ہے مدخول البا. جو با کا مدخول ہوگا، یعنی با جس پر داخل ہوگی وہ مبی ہوگی، وہ مبی نہیں ہوگی بلکہ سمن ہوگا. فلا یکون مبیعا، تو وہ با کا مدخول مبی نہیں ہوگا بلکہ سمن ہوگا، کیونکہ وہ سمن ہی ملا ہوا ہوتا ہے اصل کے ساتھ، وہ سمن ہی ملا ہوا ہوتا ہے مبی کے ساتھ. ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا قُلْنَا إِذَا قَالَ بِعْتُ مِنْكَ هَذَا الْعَبْدَ بِعْتُ مِنْكَ هَذَا الْعَبْدَ بِقُرٍّ مِّنَ الْحِنْطَةِ، میں نے تجھے یہ غلام بیچا گندم کے ایک کر کے بدلے. تو با کس پر داخل ہوئی ہے؟ با داخل ہوئی کر پر. اب یہ جو کر ہے نا، یہ ایک پیمانہ ہے. اوپر لکھا ہوا ہے قیل فی العرب، تو یہ عرب کے اندر ایک کیل ہے، یعنی یہ ایک پیمانہ ہے. وہ کون سا پیمانہ ہے؟ کتنا پیمانہ؟ یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے 12 وسکن والوسک 60 ساعا. 12 جو ہے وہ وسک ہوتا ہے کر، اور ایک جو وسک ہوتا ہے وہ 60 سا کے برابر ہوتا ہے. تو ایک کر کے، گندم کے ایک کر کے بدلے میں نے یہ تجھے غلام بیچا. بائی کہہ رہا ہے.
تو اب یہاں پر یہ جو پر ہوگا گندم کا، یہ جو پیمانہ ہوگا یہ ہوگا سمن، کیونکہ با اس پر داخل ہوئی ہے، اور با جس پر داخل ہو وہ سمن ہوتا ہے، مبی نہیں ہوتا، اور یہ جو غلام ہے یہ بنے گا مبی۔ تو وَوَصَفَهَا يَكُونُ الْعَبْدُ مَبِيًّا وَالْقُرُّ سَمَنًا، تو گندم کی اس نے کیا کی، گندم کو اس نے گندم کا وصف لگایا، ہاضمی کا مرجع ہے گندم، گندم کا وصف لگایا کہ وہ غلام مبی ہو۔ والقر سمنن، تو جو غلام ہے وہ مبی ہوگا، اور جو قر ہے جو پیمانہ ہے وہ سمن ہوگا۔ فیجوز الاستبدال بھی قبل القبض، تو اب قبضے سے پہلے اس کا استبدال جائز ہے۔ کس کا ابدال جائز ہے؟ اس قر کا، کیونکہ سمن پہلے دیا جا سکتا ہے، مبی سے پہلے سمن دیا جا سکتا ہے، لیکن جو بے سلم ہوتی ہے اس کے اندر پہلے مبی کو سپرد کرنا پڑتا ہے، پھر اس کا سمن دینا پڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں تفید شیء عنہ، یعنی اس کو بدل کر کوئی اور چیز دی جا سکتی ہے۔ آگے کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ بَيْتُ مِنْكَ قُرًّا مِنْ هَذَا الْعَبْدِ، یا من الْحِنْطَةِ، کہ میں نے تمہیں یہ غلام، نہیں یعنی اس کے اندر با کا استعمال نہیں کیا گیا۔ کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ، اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نے یہ گندم کا کر تمہیں بیچا، بیت من کا، میں نے یہ تجھے گندم کا ایک کر بیچا، ووصف بهذا العبد يكون العبد ثمنا والقر مبيعا، اور اس غلام کی جو ہے وہ وصف بیان کی، اس کو اس غلام کے ساتھ وصف بیان کیا کہ میں نے اس غلام کے بدلے میں تمہیں وصف بیان کیا۔ تو اب یہاں پر جو با ہے وہ داخل ہے غلام پر، تو غلام ہوگا سمن اور قر ہوگا مبی۔ تو جس پر با داخل ہوگی، ان مثالوں کا جو ماخذ ہے وہ یہی ہے کہ جس پر با داخل ہوگی وہ سمن ہوگا، اور جس پر با داخل نہیں ہوگی وہ مبی ہوگا۔ آگے کہتے ہیں وَيَكُونُ الْعَقْدُ سَلَمًا لَا يَصِحُ إِلَّا مُعَجَّلًا، تو یہ جو عقد ہے وہ بے سلم ہوگا، تو اس کو مؤخر کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، یعنی اس کو مؤخر کرنا ہی جائز ہوگا، مؤخر کیے بغیر یہ جائز نہیں ہوگا۔ وَيَكُونُ الْعَقْدُ سَلَمًا، تو یہ جو بے ہے، یہ جو عقد ہے، یہ بے سلم ہوگی تو یہ درست نہیں ہوگا، لیکن معجلاً یعنی مؤخراً۔ اس کے بعد کہتے ہیں قال علماؤنا، ہمارے علماء نے فرمایا، ہمارے علماء رحمہم اللہ نے فرمایا کہ اذا قال لعبده ان اخبرتنی بقدوم فلان فانت حر، آقا نے اپنے غلام کو کہا کہ اگر تو نے مجھے فلاں شخص کے آنے کی خبر دی، اگر تو نے مجھے فلاں شخص کے آنے کی خبر دی تو تو آزاد ہے۔ تو یہاں پر با کا استعمال ہوا ہے، تو با کا جب استعمال ہوا تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ خبر جو ہے وہ ملی ہوئی ہو، وہ خبر ملی ہوئی ہو اس بندے کے آنے کے ساتھ، یعنی وہ خبر سچی ہو۔ کہتے ہیں فَذَلِكَ عَلَى الْخَبْرِ الصَّادِقِ، تو یہ جو حکم ہوگا اس کے آزاد ہونے کا یہ سچی خبر پر واقع ہوگا، یعنی اگر وہ بندہ سچی خبر دے، غلام سچی خبر دے تو آزاد ہوگا، اگر جھوٹی خبر دے تو آزاد نہیں ہوگا۔ تو لِيَكُونَ الْخَبْرُ مُلْصِقًا بِالْقُدُومِ، خبر کا آنے کے ساتھ ملے ہوئے ہونے کی وجہ سے، خبر کا آنے کے ساتھ ملا ہوا ہونا، اس وجہ سے یہ سچی خبر پر کیا ہوگا، صادق آئے گا۔ آگے کہتے ہیں وَلَوْ أَخْبَرَ قَاذِبًا لَا يُعْتَقُ، اگر اس نے جھوٹی خبر دی وہ آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ با کا استعمال ہوا ہے۔ اب اگر با کے بغیر بندہ جملہ استعمال کرے تو کیا ہوگا، اب اس اندر سچی خبر دینا یہ ضروری نہیں ہوگا، اگر جھوٹی خبر دے گا تو بھی وہ
ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر پھر عید نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں ان اخبرتنی ان فلانا قدم فانت حر، اگر کسی آقا نے اپنے غلام کو کہا کہ اگر تو نے مجھے خبر دی کہ فلاں بندہ آیا ہے تو تم آزاد ہے، اگر فلاں بندے کے آنے کی تو نے مجھے خبر دی، اگر تو نے مجھے خبر دی کہ فلاں بندہ آیا ہے تو تم آزاد ہے، یعنی اس کے اندر با کا استعمال نہیں ہوا، تو فذالک علی مطلق الخبر فلو اخبرہ کاذبا وثقا، تو یہ مطلق خبر پر قسم واقع ہوگی، یعنی چاہے وہ سچی خبر ہو چاہے وہ جھوٹی خبر ہو، تو ولو اخبرہ کاذبا، اگر اس آقا کو جھوٹی خبر دی تو بھی کیا ہو جائے گا، اتی کا بندہ آزاد ہو جائے گا، غلام آزاد ہو جائے گا، کیونکہ مطلق ہے، با کا استعمال نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں ولو قال لامرتی، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو کہا کہ ان خرجتی من الدار الا باذنی فانت قضا، کسی شخص نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تم اپنی گھر سے نکلی مگر میری اجازت سے تو تجھے طلاق ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر میرے گھر سے نکلی بغیر اجازت کے تو تجھے طلاق ہے، ہاں اگر تم میری اجازت کے ساتھ نکلتی ہے تو تجھے طلاق نہیں ہے، میری اجازت کے بغیر تم اگر گھر سے نکلی تو تجھے طلاق ہے۔ تو اب جو نکلنے والا حکم ہے وہ اذن کے ساتھ معلق ہوگا کہ جب جب عورت نکلے گی تو شوہر سے اجازت لے کر نکلے گی، اگر وہ بغیر شوہر کی اجازت لیے گھر سے نکلی تو اس کو کیا ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی۔ کہتے ہیں تحتاج الی اذن کل مرتن، وہ بیوی محتاج ہوگی ہر مرتبہ آقا سے اجازت لینے کی، جب بھی گھر سے نکلے گی تو ہر مرتبہ نکلنے کے وقت وہ اپنے شوہر کی اجازت کی طرف محتاج ہوگی۔ کیوں؟ اذ المستثنی خروج ملصق بالاذن، کیونکہ جو مستثنی ہے وہ خروج ہے جو اذن کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی خروج یہ مستثنی ہے اور یہ اجازت ہے۔ تو نکلنا یہ اذن کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو جیسے جیسے جب جب وہ عورت نکلے گی تو تب تب آقا سے اجازت لے کر ہی نکلے گی، وگرنہ اسے طلاق ہو جائے گی۔ کہتے ہیں ولو خرجت فی المرۃ الثانیۃ بدون الاذن طلقت، اگر وہ عورت دوسری مرتبہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلی تو طلقت، اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ پہلی مرتبہ تو وہ جب گھر سے نکلی تو آقا سے اجازت لی، لیکن جب دوسری مرتبہ وہ نکلی تو اس نے آقا سے اجازت نہیں لی، تو اب اس کو طلاق واقع ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر شرط نہیں پائی گئی، بغیر اجازت کے وہ نکلی ہے، تو بغیر اجازت کے نکلنے کی وجہ سے اس کو طلاق ہو گئی، یعنی طلاق کی جو شرط ہے وہ پائی گئی، تو اب وہ طلاق یافتہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر با کا استعمال ہوا تھا، تو با کی وجہ سے یہ خروج کے ساتھ ملصق ہو گیا اور مل گیا۔ آگے کہتے ہیں ولو قال ان خرجت من الدار الا ان آذن لکی، اب اس کے اندر ان کا با کا استعمال نہیں ہوا، تو یہ ایک مرتبہ اجازت پر حکم ثابت ہوگا۔ کہتے ہیں ولو قال ان خرجت من الدار الا ان آذن لکی، تو شوہر نے کہا اپنی بیوی کو اگر تم گھر سے نکلی مگر یہ کہ میں تمہیں اجازت دوں تو تجھے طلاق ہے، تو فذالک علی الاذن مرتن، تو یہ قسم ایک مرتبہ نکلنے پر واقع ہوگی، ایک مرتبہ اجازت لینے پر واقع ہوگی، کہ ایک مرتبہ اگر گھر سے نکلتی ہے تو پھر اجازت لے کر نکلے، دوبارہ اگر نکلی تو پھر اجازت لینا ضروری نہیں، حتی لو خرجت مرتن اخرى بدون الاذن لا تطلق، کہ اگر وہ عورت دوسری مرتبہ بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے نکلی
تو اسے طلاق نہیں دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر شرط نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پہلی مرتبہ جب نکلی تو اجازت لے کر نکلی، جب اجازت لے کر نکلی تو اس کا قسم پورا ہو گیا. تو اب اگر بغیر اجازت کے بھی نکلتی ہے تو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ باغ کا استعمال نہیں ہوا تو یہاں پر الصاق نہیں ہوگا. آگے مثال بیان کرتے ہیں. یہ پہلے بھی مثال بیان ہو چکی ہے کہ وہ فی زیادات، زیادات کتاب کے اندر ہے کہ جب شوہر نے کہا کہ انت طالق بمشیت اللہ تعالی، تو اللہ کی مشیت کے مطابق طلاق والی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت میں تو طلاق والی ہیں. تو اب مشیت کیا ہے؟ اس کے ساتھ طلاق ملی ہوئی ہے، تو مشیت پائی جائے گی تو طلاق ہوگی، وگرنہ طلاق نہیں ہوگی، تو اس کو طلاق نہیں ہوتی. اسی طرح بارادت اللہ، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ تمہیں طلاق ہے، یا اللہ کے حکم کے ساتھ تمہیں طلاق ہے، تو لم تطلق، اس کو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر شرط کے پائے جانے کا ادراک نہیں ہے، کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے یا نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے یا نہیں. تو مشیت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ طلاق واقع نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے ایک ہی معنی یہاں پر بیان کی گئی ہیں، وغیرہ اس کے کئی معنی ہیں باقی. تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں. انشاءاللہ آئندہ 10 کے اندر ہم حدیث کا بیان پڑھیں گے، تو یہ سبق یاد کر لیجیے گا. ٹھیک ہے.